حسین بن سلام مدینہ کے ایک بڑے یہودی عالم، ادیان و ملل میں اختلاف کے باوجود تمام باشندگان مدینہ کے نزدیک قابل احترام، لوگوں میں اپنی پرہیزگاری اور صالحیت کی وجہ سے معروف اور اپنی راست روی اور راست گوئی کے سبب اچھی شہرت کے حامل تھے۔ وہ ایک خاموش طبع شخص تھے اور نہایت پرسکون، مطمئن اور سنجیدہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کی زندگی نیکیوں میں سرگرم اور لوگوں کی نفع رسانی کے لیے وقف تھی۔ انہوں نے اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ کلیسا میں واعظ و نصیحت اور عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنے باغ میں درختوں کی کاٹ چھٹائی اور ان کی پیوندکاری کے لیے، اور ایک حصہ تورات کے مطالعے اور تفقہ فی الدین کے لیے۔ وہ جب بھی تورات کا مطالعہ کرنے بیٹھتے تو ان مقامات پر رک کر دیر تک غور فکر کرتے جہاں مکے میں مبعوث ہونے والے اس نبی کی بشارت ہوتی جو انبیاء سابقین کے پیغامات کی تکمیل اور ان کے سلسلے کو ختم کرنے والا تھا۔ وہ اس آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور اس کی علامات کی چھان بین کرتے اور اس بات پر خوشی سے جھوم اٹھتے کہ وہ اپنے شہر سے ہجرت کر کے یثرب کو اپنا مستقر بنائے گا۔ وہ تورات میں جب بھی ان خبروں کو پڑھتے یا ان کا خیال ان دل میں گزرتا تو یہی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر کی اتنی مہلت عطا فرمائے کہ اس نبی منتظر کے ظہور کا مشاہدہ کر سکیں، اس کی ملاقات کی سعادت سے بہرور ہو سکیں اور اس پر ایمان لانے والوں سے ملاقات کر سکیں اور ان کے پہلے زمرے میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حسین بن سلام کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ان کی عمر کو نبی رحمت کی بعثت تک دراز کر دیا اور ان کے مقدر میں یہ بات لکھ دی کہ وہ اس کی ملاقات اور صحبت سے بہرمند ہوں اور اس پر ایمان لائیں جو اس پر نازل کیا گیا تھا۔ ہم یہ بات بھی حسین ابن سلام ہی پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان لانے کا قصہ خود ہی بیان کریں، کیونکہ وہی اس کو زیادہ بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر سنی تو ان کے نام و نسب اور ان کی صفات اور ان کے زمانہ ظہور اور مقام بعثت کا موازنہ ان باتوں سے کیا جو ہماری کتاب تورات میں ان کے متعلق درج تھی۔ نتیجتاً مجھے ان کی نبوت کا یقین ہو گیا اور ان کی دعوت کی صداقت میرے دل میں جاگزیں ہو گئی، لیکن اس سلسلے میں کچھ کہنے کے بجائے میں نے اپنی زبان کو سختی کے ساتھ بند رکھا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب پہنچ کر قباء میں قیام فرمایا تو وہاں سے ایک آدمی ہماری طرف آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اعلان کر رہا تھا۔ اس وقت میں کھجور کے ایک درخت پر چڑھا ہوا کچھ کام کر رہا تھا اور میری پھوپھی خالدہ بنت حارث اس کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے خبر سنتے ہی زور زور سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ پھوپھی نے میری تکبیر کی آواز سن کر کہا، اللہ تجھے نامراد کرے، اگر تم موسیٰ ابن عمران کی آمد کی خبر سنتا تو اس سے زیادہ کچھ نہ کرتا۔ میں نے ان سے کہا، پھوپھی جان، خدا کی قسم یہ موسیٰ ابن عمران کے بھائی اور انہی کے دین پر ہیں، یہ بھی وہی دین لے کر آئے ہیں جس کو وہ لائے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا یہ وہی نبی ہے جن کے بارے میں تم ہمیں بتایا کرتے تھے؟ کیا وہ اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق اور اپنے رب کے پیغامات کی تکمیل کرنے کے لیے مبعوث ہوں گے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تب ٹھیک ہے، انہوں نے کہا۔ پھر میں کسی تاخیر کے بغیر اسی دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع ہے۔ میں اس ہجوم میں شامل ہو کر آپ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ تھی، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگوں، سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں نے آپ کے چہرے پر تجسس بھری نظر ڈالی اور دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔
پھر جب میں نے قریب جا کر کلمہ توحید و رسالت کی گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ فرمائی اور پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ حسین بن سلام۔ میں نے جواب دیا، نہیں بلکہ تم عبداللہ بن سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا، ہاں عبداللہ بن سلام، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ آج کے بعد اس کے سوا میرا کوئی دوسرا نام رہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے واپس جا کر گھر میں اپنے بیوی، بچوں اور دیگر افراد خانہ کو اسلام کی دعوت دی اور سب نے اسے قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ میری پھوپھی بھی دارِ اسلام میں داخل ہو گئیں، جو اس وقت کافی ضعیف العمر تھیں۔ پھر میں نے سب کو تاکید کر دی کہ جب تک میں اجازت نہ دوں میرے اور اپنے قبول اسلام کی خبر کو یہودیوں سے پوشیدہ رکھنا۔ اس کے بعد میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچ کر ان سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی بڑے بہتان طراز اور باطل پرست لوگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے سرداروں اور رئیسوں کو اپنے پاس بلائیں اور مجھے اپنے کسی حجرے میں چھپا دیں اور ان سے دریافت فرمائیں کہ ان کے نزدیک میرا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر قبل اس کے کہ ان کو میرے مسلمان ہونے کی خبر معلوم ہو، انہیں اسلام کی دعوت دیں، کیونکہ اگر ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو وہ میرے اوپر طرح طرح کے عیب لگائیں گے، ہر قسم کی کوتاہیوں کو میری طرف منسوب کریں گے اور الزام تراشی سے کام لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک حجرے میں چھپانے کے بعد ان کو اپنے پاس بلوایا اور انہیں اسلام قبول کرنے پر ابھارا، ایمان کی رغبت دلائی اور ان تمام باتوں کی یاد دہانی کرائی جن کو وہ اپنی کتابوں کے ذریعے جانتے تھے، لیکن انہوں نے آپ کی بات مان کر نہ دی، بلکہ الٹا حق کے معاملے میں باطل طریقے سے آپ کے ساتھ جھگڑنے لگے۔ میں حجرے میں بیٹھا ان کی وہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبول اسلام سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان سے پوچھا، حسین بن سلام کا تمہارے یہاں کیا مقام و مرتبہ ہے؟ وہ بولے، وہ ہمارے سردار، پیشوا اور عالم ہیں۔ وہ ہمارے سردار، پیشوا اور عالم کے بیٹے ہیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تمہارا کیا خیال ہے، تم بھی اس کو قبول کر لو گے؟ آپ نے ان سے دریافت کیا، حاشا و کلا، بھلا وہ کیوں اسلام قبول کرنے لگے؟ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات سے پناہ میں رکھے کہ وہ اسلام کو اختیار کریں۔ انہوں نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا۔ ان کی یہ بات سن کر میں حجرے سے باہر نکلا اور ان سے کہا، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو اور اس حق کو تسلیم کر لو جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تم ان کے نام اور ان کے اوصاف کو تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں اور ان کو خوب اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ مگر انہوں نے کہا، تم نے جھوٹ کہا، خدا کی قسم تم ہم میں سب سے زیادہ برے آدمی کے بیٹے اور سب سے زیادہ جاہل شخص کے لڑکے ہو۔ انہوں نے کوئی ایسا عیب نہیں چھوڑا جس کا الزام میرے اوپر نہ لگایا ہو۔ تب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں نے آپ سے عرض نہیں کیا تھا کہ یہودی بڑے بہتان طراز، باطل پرست اور غدار و فاجر لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جیسے کوئی تشنہ لب بڑی بےتابی کے ساتھ چشمہ آب کی طرف لپکتا ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اپنے اوپر اس طرح لازم کر لیا کہ کبھی اس سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ قرآن کے ایسے گرویدہ ہو گئے کہ ان کی زبان ہر وقت اس کی آیات بینات کی تلاوت سے تر رہتی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال کے واسطے یوں وقف کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی، ایک ایسی بشارت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مشہور ہو گئی۔ اس بشارت کے پس منظر میں ایک قصہ ہے جس کو قیس بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے
ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک علمی مجلس میں شریک تھا۔ اس مجلس میں ایک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کو دیکھنے سے روح کو سکون اور قلب کو اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ وہ لوگوں سے نہایت شیریں اور مؤثر باتیں کر رہے تھے۔ جب مجلس برخاست ہوئی اور وہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو اہل مجلس نے کہا، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ انہیں دیکھ لے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ عبداللہ بن سلام ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں گا۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شہر کے آخری سرے پر پہنچ کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، جو مجھے مل گئی۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، بھتیجے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ جب آپ مسجد سے نکلے تو میں نے لوگوں کو آپ کے متعلق یہ کہتے سنا کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھ لے۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ آیا ہوں کہ آپ کے حالات سے واقفیت حاصل کروں اور یہ معلوم کر سکوں کہ لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں۔ میں نے اپنی غرض بتائی۔ بیٹے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے جنتی کون ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن لوگوں نے جو کچھ کہا اس کا کوئی سبب تو ضرور ہوگا۔ میں نے عرض کیا، میں تم کو اس کا سبب بتاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، ارشاد فرمائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے اپنے شوق کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی بات ہے۔ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں ایک رات کو سویا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے آ کر مجھ سے کہا کہ اٹھو۔ چنانچہ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ چلتے چلتے ہم ایک ایسے جگہ پہنچے جہاں بائیں جانب ایک راستہ جا رہا تھا۔ جب میں نے اس راستے کی طرف مڑنا چاہا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اسے چھوڑو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ پھر میں نے آگے دیکھا تو داہنی سمت میں ایک نہایت واضح اور صاف راستہ جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اس راستے سے آگے چلو۔ میں اس راستے پر ہو لیا اور آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک باغ میں پہنچا۔ وہ باغ نہایت وسیع و عریض، سرسبز و شاداب اور دلکش و خوشنما تھا۔ اس میں ہر طرف طائران خوشالحان نغمہ ریز تھے۔ اس باغ کے بیچوں بیچ لوہے کا ایک ستون نصب تھا جس کی جڑ زمین میں پیوست تھی اور اس کا سر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے اوپر سونے کا ایک حلقہ تھا۔ اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا، میں نہیں چڑھ سکوں گا۔ تب میرے پاس ایک خادم آیا، اس نے مجھے اوپر اٹھایا اور میں اس کی مدد سے اس پر چڑھتا ہوا آخری سرے تک پہنچ گیا اور حلقے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور صبح تک اسے پکڑے رہا۔ سویرے جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا یہ خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو راستہ تم نے بائیں طرف دیکھا تھا وہ اصحاب الشمال اہل دوزخ کا راستہ تھا، اور جو راستہ تم کو داہنی جانب نظر آیا وہ اصحاب الیمین اہل جنت کا راستہ تھا، اور وہ باغ جس کی شادابی اور رونق تم کو دلکش معلوم ہوئی وہ اسلام تھا، اور اس کے وسط میں جو ستون تھا وہ دین کا ستون تھا، اور اس کے اوپر جو حلقہ تھا وہ عروہ وثقی مضبوط حلقہ تھا، اور تم اس حلقے کو زندگی کی آخری سانس تک مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے۔